بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان، 7ویں فصل۔ روزہ توڑ دینے کے شرعی اعذار، یعنی وہ پیش آمدہ عوارض اور اعذار جن کی وجہ سے کسی کے لیے روزہ توڑ دینا جائز ہو جاتا ہے۔ ایسے اعذار کی تفصیل مدرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، مرض، یعنی ایسی بیماری جس میں جان کے ضائع ہو جانے یا کسی عضو کے بیکار ہو جانے یا کسی اور مرض کے پیدا ہو جانے یا بیماری کے بڑھ جانے یا تاخیر صحت یعنی دیر میں صحت حاصل ہونے کا خوف ہو تو روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ واضح رہے کہ صرف وہم و خیال کی وجہ سے روزہ توڑ دینا درست نہیں، بلکہ کسی علامت اور تجربہ سے یا کسی مسلمان نیک اور ماہر معالج کے بتلانے سے معلوم ہوا ہو، یہ کم از کم گمان غالب ہو جائے تو روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، سفر۔ روزے کے دوران کوئی شخص مسافر ہو جائے اور اس کا سفر شرعی ہو تو وہ بھی روزہ افطار کر سکتا ہے، البتہ اگر سفر پر مشقت نہ ہو تو روزہ نہ توڑنا بہتر ہے۔ 3، جبر و اکراہ، یعنی اگر کوئی زبردستی روزہ توڑنے پر مجبور کر دے اور اس کا حکم نہ ماننے کی صورت میں جان کی ہلاکت یا اور کسی بڑے نقصان کا خوف ہو تو روزہ توڑا جا سکتا ہے، بشرطیہ یہ کہ اس کا دفع نہ کیا جا سکتا ہو۔ نمبر 4، حمل۔ حاملہ عورت کے لیے جس طرح روزہ رکھنے نہ رکھنے کا اختیار ہوتا ہے، اسی طرح وہ روزہ رکھ کر اپنی یا بچے کی ہلاکت و نقصان کے خوف سے بھی روزہ توڑ سکتی ہے۔ 5، رضاعت۔ دودھ پلانے والی عورت جس کو دودھ خشک ہو جانے یا اس میں کمی ہو جانے کی وجہ سے یا کمزوری لاحق ہو جانے کی وجہ سے اپنے یا بچے کے نقصان کا خوف ہو، وہ بھی روزہ توڑ سکتی ہے۔ 6، بھوک و پیاس کی شدت، یعنی روزے کی حالت میں ایسی سخت بھوک پیاس طاری ہو جائے کہ اس کی وجہ سے ہلاکت کا خوف یقین یا ظن غالب کے درجے میں ہو، اس سے بھی روزہ توڑ دینا جائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سخت بھوک و پیاس کی وجہ سے حواس بگڑ جانے یا کسی عضو کے بیکار ہو جانے کا یقین یا ظن غالب ہو جائے تب بھی روزہ توڑ دینا جائز ہو جاتا ہے۔ 7، جہاد۔ روزہ کے دوران دشمنان اسلام سے قتال کی نوبت آ جائے اور روزے کو جاری رکھنے میں کمزوری یا لڑنے میں کوئی کمی واقع ہونے کا خوف اور اندیشہ ہو تو روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ عمدۃ الفقہ۔